سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے تابع ہو، بھلا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کو لے کر لوٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں مختلف درجات والے ہیں، اور اللہ جو بھی لوگ کام کرتے ہیں انہیں دیکھنے والے ہیں۔ اللہ ان آیات کے اندر ایک تو جو پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایک ربط ہے کہ پیچھے کی آیات میں یہ ذکر تھا کہ بعض منافقین یا اس قسم کے لوگوں کے دل میں شبہ پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ آپ نے مال غنیمت کی کوئی چیز جو ہے وہ ناحق استعمال کی ہے یا کرنے کا مطالبہ کیا، تو اس کا ایک جواب دے دیا گیا تھا کہ نبی کی شان یہ نہیں ہے۔ اور آج کی آیت گویا کہ اس پر ایک مزید دلیل ہے کہ نبی وہ تو ہر دم ہر قدم پر اور ہر لمحہ اور لحظہ اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سے جو کوتاہی ہوتی ہے اور گناہ ہوتا ہے وہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو اس سے کوتاہی، غلطی اور گناہ ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ذات کا استحضار غائب نہیں ہوتا۔ اللہ کا یقین ان کو ہر وقت دل میں ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی ذات ان کے سامنے ہے۔ اور جب کوئی معزز ہستی، محترم ہستی جس کا حکم ہو وہ سامنے ہو اور بندے کے اوپر پورا اس کا استحضار بھی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہ کرے۔ یہ گناہ جو ہم سے ہوتا ہے، عام لوگوں سے ہوتا ہے، وہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کی ذات صفات اس درجے میں نہیں جیسے ہونی چاہیے، جبکہ انبیاء علیہ السلام تو یقین کے اور ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ جو مرتبہ انسان سوچ سکتا ہے اس پر ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے ان کا ہر عمل وہ اللہ کی رضامندی کی تلاش اور طلب ہوتا ہے۔ یعنی ہم عام طور سے ہماری زندگی کی عام انسانوں کی زندگی کے جو اعمال ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے جس میں ہم اللہ کو خوش کرنے کی نیت کرتے ہیں، عمل کرتے وقت ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم عمل اس لیے کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہیں، یا کسی غریب کی مدد کر دی، کوئی سائل آیا اس کو کچھ دے دلا دیا، تو اس وقت ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ نیک کام کر رہا ہوں اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اور کچھ اعمال ہمارے گناہ کے ہوتے ہیں، وہ تو عین غفلت میں ہوتے ہیں کہ جب آدمی کے اوپر نفس اور شیطان غالب آتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ اور تیسری قسم کے اعمال جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، وہ ہیں کہ جن میں ہمیں کوئی بھی ذہن نہیں ہوتا، خالی اس ذہن ہوتے ہیں ہم، نہ اللہ کی رضا ذہن میں ہوتی ہے، نہ کوئی یہ ہوتا ہے کہ ہم سے نافرمانی اور یہ گناہ، یہ عام کام ہیں، زندگی کے جائز کام ہیں۔ تو
تو اس میں کوئی ایسا ذہن نہیں ہوتا کہ یہ ہم کیوں کام کر رہے ہیں. جبکہ انبیاء علیہ والسلام جو مباح سے مباح کام بھی کرتے ہیں، عام جائز کام زندگی کا، وہ بھی اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. ان کا یہ رتبہ اور مقام ہوتا. یعنی اگر وہ صحابہ کے ساتھ حضور مثلا دل لگی کرتے ہیں، ہنسی مزاح کرتے ہیں، خوش طبی کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ فرما لیا کرتے تھے، تو اس میں مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کا دل خوش ہو جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور اگر اہلیاؤں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبی کی ہے اور ان کے ساتھ امور خانہ داری کی کوئی بات کی ہے، تو اس میں بھی نیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے. یعنی ان کی زندگی کا ایک سانس بھی اس نیت سے ہٹ کر نہیں ہوتا. اور بیداری تو بیداری ہے، نیند میں بھی انبیاء علیہ والسلام غافل نہیں ہوتے. اس لیے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. ہمارا دل تو جاگتے ہوئے بھی سو رہا ہوتا ہے. انبیاء علیہ والسلام کا دل جو ہے وہ نیند میں بھی نہیں سوتا، وہ اس وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوتا. تو فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ، کہ جو شخص اللہ کی رضا کو اپنا مطمع نظر بنا لے اور اسی کے پیچھے چلنے کی کوشش کیا کرے، تو اس کا رتبہ بھلا اس درجے اس آدمی کا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کو اپنے اوپر ناراض کرے. یعنی ایک عام انسانوں میں بھی یہ فرق ہوتا ہے کہ جو ایک نیک آدمی ہے، اس سے ہم اس کی نیکی کی بدولت اللہ والا ہے، تقوی والا ہے، تو ہم اس سے کسی گناہ کا عام طور سے تصور نہیں رکھتے. اگر ہمیں کوئی اطلاع دے کہ اس نے ایسا کیا، ہم کہتے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے ایسا کیسے ہو سکتا. تو جب عام سے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ہر دم اللہ کی رضا کا طالب رہتا ہے. تو عام انسان جب ایسا ہے تو نبی ہیں. عام انسان اور پھر اس ولی، اللہ کے نیک بندے، پھر صحابی، پھر انبیاء علیہ والسلام، پھر نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تم نے سوچا ہی کیسے کہ نبی جو ہیں وہ مال غنیمت میں کچھ دائیں بائیں بات کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بھی آیت مبارکہ جو ہے یہ انبیاء علیہ والسلام کی عصمت کی دلیل ہے کہ نبی گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ گناہ غفلت سے ہوتا ہے اور نبی پر ایک لمحے کے لیے بھی غفلت طاری نہیں ہوتی. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم. اور یہ تو اس پس منظر میں بات ہے. اس کے علاوہ اس آیت کے اندر ایک اصول بھی ہے جو قرآن پاک میں اور کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایک جگہ فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک ہی صف میں کھڑا کریں گے؟ ہم کیا جو ہے مٹی اور سونے کو ایک ہی بھاؤ تولیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. ما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسے فیصلے کرتے ہو کہ جناب ایک بندہ جو ہے وہ تہجد گزار ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور وہ بھی جنت میں اور آپ بھی ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جاؤ؟ ایسا نہیں ہوگا. افنجعل المسلمین کالمجرمین. تو یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر مختلف عنوانات سے یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، یعنی تقوی والے. یہاں بھی وہی مضمون ایک اور انداز میں بیان فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے وہ، اور جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کا ٹھکانہ جنت ہے اور دوسرے کا ٹھکانہ جہنم. تمہیں دنیا کی زندگی میں تو دھوکہ لگ سکتا ہے، دونوں کو برابر نظر آ سکتے ہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کا نافرمان زیادہ اچھا ہو، اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ مال و اسباب دنیا کا جمع ہو، اور جو اللہ کا فرما بردار ہے، جو تقوی کی زندگی گزار رہا ہو، فقر و فاقے میں ہو. عین ممکن ہے. دنیا کی زندگی میں دھوکہ لگ سکتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہے کتنی سی، 50 60 70 سال پہلے یا 80 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں تھا، اور 50 60 70 سال بعد لاہور ہمارے وجود سے خالی ہو جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. یہ جو جتنے بھی میانی صاحب میں دفن ہیں لوگ، یہ سارے یہی سمجھتے تھے کہ ہم جائیں گے تو پیچھے دنیا کا نظام نہیں چلے گا.
میں جاؤں گا تو پیچھے سے یہ ہو جائے گا، وہ جو نہیں نہیں، پیچھے سے دنیا کا نظام چلتا آیا ہے، چل رہا ہے، آئندہ بھی چلتا رہے گا. ہاں ہم نے جانا ہے، اس لیے انسان کو جانے سے پہلے اس کی فکر کرنی ہے کہ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، گزر جائے گی، آگے جا کے کیا ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، کہ جو بندہ اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزار گیا اور جو نافرمانی کی گزار گیا، یہ دونوں ایک تول میں نہیں تلیں گے. ایک کا انجام کچھ اور ہوگا، دوسرے کا انجام کچھ اور ہوگا، اور جس کا انجام برا ہے وہ بہت برا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم کی سزا بھی کافی ہے، لیکن اللہ ساتھ فرما رہے ہیں بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کا واسطہ اس سے پڑ گیا تو اس سے بڑا جو ہے بیچارہ محروم اور بیچارہ کوئی نہیں. دنیا میں کوئی بھی بیچارہ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں اس کا کوئی چارہ ہوتا ہے، لیکن آخرت میں جو بیچارہ ہے وہ واقعتاً بیچارہ ہے. تو یہ بھی اس آیت کا جو پیغام اور سبق ہے کہ کافر اور مسلمان، بنیادی طور سے تو کافر اللہ کا نافرمان ہے اور مسلمان اللہ کا فرما بردار ہے، تو ان دونوں میں فرق نہیں کرنا. عام طور سے فرق تو دور کی جو ہے فرق رکھنا ہے، ان دونوں کو برابر نہیں کرنا. قرآن تو یہ کہتا ہے، لیکن ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ بعض دفعہ بیچارے بھولے سے اور غصے سے جملہ بول دیتے ہیں کہ ہم سے تو کافر ہی اچھے ہیں. قطعاً نہیں بھائی، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم سے کافر قطعاً اچھے نہیں ہیں. ہاں دنیا میں ہو سکتا ہے 4 دن ان کی چاندنی ہو، لیکن پھر اندھیری رات ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی جو ناکامی ہے وہ کافر کے لیے لکھ دی گئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مسلمان کے لیے لکھ دی گئی. ہم سے کافر کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ افمن اتبع رضوان اللہ، جو بندہ اللہ کی رضا کا طالب ہے اور جو اللہ کو نافرمان کر رہا ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو اچھا ہونا تو بہت دور کی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.